کشمیر کا الیکشن ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ قائد محمد نواز شریف کی جو کشمیر کا بیٹا ہے، پاکستان کا بیٹا ہے، اس کا کشمیر کے ساتھ خونی رشتہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے محمد نواز شریف کو پاکستان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے ہر دفعہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کی ترقی کے نشان چھوڑے. کہوٹا سے لے کر فارورڈ کہوٹا تک نواز شریف کی خدمت کی، نواز شریف کی ترقی کی اور نواز شریف کے لگائے ہوئے منصوبوں کی ان منٹ نشانیاں موجود ہیں. جیسے پاکستان کے طول و عرض میں ہر طرف نواز شریف کی خدمت، نواز شریف کی محبت اور نواز شریف کے منصوبوں کی نشانیاں ہیں. اسی طرح کشمیر میں بھی، چاہے وہ 13ویں ترمیم ہو کہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیر میں ہوگا، چاہے وہ ترقی کے منصوبے ہوں، سکول ہو، روڈ ہو، انفراسٹرکچر ہو، ہسپتال ہو، ہر طرح کے منصوبے جب اللہ تعالیٰ نے قائد محمد نواز شریف جو 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے، یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی کو حاصل نہیں ہے. انہوں نے ہر دفعہ کشمیر میں اپنی محبت کی اور اپنی خدمت کی نشانیاں چھوڑی ہیں. ہر دفعہ پوری دنیا میں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کشمیر کا مقدمہ جس بہادری سے لڑا ہے، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر، ہر انٹرنیشنل ایونٹ کے اوپر جس طرح کشمیر بنے گا، سب مل کر اس نعرے کا جواب دیں، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. جب عوام اس جماعت کو ووٹ دیتی ہے جو ترقی کو سمجھتی ہے، ملک چلانے کو سمجھتی ہے، جو عوامی خدمت جس کی نیت ہے اور جو اپنے دل سے پاکستان کی اور کشمیر کی عوام کی خدمت کرتی ہے، تو پھر ووٹ صرف اس کا حق ہے. اور جب آپ کا ووٹ اور آپ کے ووٹ کی پرچی غلط جماعت کی طرف جاتی ہے تو پھر اس کا خمیازہ پاکستان کی اور کشمیر کی عوام بھگتتی ہے. اس لیے آپ لوگ جاگتے رہنا، اپنے ووٹ پہ پہرا دینا اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا، اور اپنے ووٹ کی پرچی کے اوپر مور صرف اس جماعت کے لیے لگانا جس نے آپ کی خدمت ماضی میں بھی کی ہے، حال میں بھی کر رہی ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اسی طرح آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے قائد محمد نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی قیادت میں اسی طرح یہ جماعت محنت کرتی رہے گی. گجر خان میں بھی مریم نواز شریف کی خدمت کی مثال قائم کی گئی ہے، چاہے وہ پنڈی ڈویژن ہو، گجر خان ہو، یہ میرے بھائی آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں. جب کشمیر میں دوسری جماعت کے لوگ، آج پاکستان میں ہر صوبے میں ایک مختلف حکومت ہے، آپ سب کے پاس موقع ہے عوام کی خدمت کرنے کو. تو میرے بھائیوں، میرے کشمیر کے نوجوانوں، میرے کشمیر کے بزرگوں، میرے کشمیر کی بہنوں، آپ کے پاس جو بھی ووٹ مانگنے آئے، آپ پہلا سوال ان سے پوچھنا اپنے صوبے میں کیا کر کے آئے ہو. جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے وہاں عوام کی خدمت کیا کی ہے. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی بہن مریم نواز شریف صاحبہ نے اگر کشمیر میں فیلڈ ہاسپٹل اور کلینک آن ویلز چاہیے مریم نواز کے، تو پھر کشمیر کے لوگ صرف شیر کو ووٹ دیں گے. اگر مریم نواز کی کشمیر میں اپنا چھت، اپنا گھر، محفوظ گھر، اپنی زمین، اپنا گھر، اگر مریم نواز کی اپنا چھت، اپنا گھر اور یہ 3 اسکیموں کا میں نے نام لیا، اگر کشمیریوں کو چاہیے، اگر کشمیر کے لوگوں کو چاہیے، تو پھر ووٹ صرف شیر کو دیں گے. اگر پنجاب کی طرح میڈیکل ڈسٹرکٹ چاہیے،
ہسپتالوں کا جال چاہیے, مریم نواز کی کیتھ لیبز چاہیے, مریم نواز کے فیلڈ ہاسپٹلز چاہیے, مریم نواز جیسے نواز شریف کینسر ہاسپٹل چاہیے, مریم نواز شریف جیسے کارڈیالوجی سینٹر چاہیے, مریم نواز جیسے BHU چاہیے, مریم نواز جیسے RHC چاہیے, مریم نواز جیسے THQ چاہیے, مریم نواز جیسے DHQ چاہیے. تو پھر کشمیر وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا ایک جملے میں کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور یہ شاہرگ پاکستان سے الگ نہیں کی جا سکتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح افواج پاکستان نے, جس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اس بزدل دشمن کے سامنے مارکہ حق لڑا اور بنیان المرصوص لڑا, تو اب بھارت کشمیر کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو, کہ جس جرت کے ساتھ پاکستان کی عوام کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر مارکہ حق لڑائے. ہم سب افواج پاکستان کو, شہیدوں کو, غازیوں کو اور بہادر فوجیوں کو سلام پیش کرتے ہیں, اور پاکستان کو, کشمیر کو اور کشمیر کو پاکستان سے الگ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح میرے بھائیوں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب میاں نواز شریف کو توفیق ملی بطور وزیر اعظم, انہوں نے پاکستان کی ترقی کے ساتھ کشمیر کی ترقی کی. اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 100 بلین کے منصوبے اس وقت کشمیر میں فنڈ دے کر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, چاہے وہ ہسپتال ہوں, چاہے وہ اسکول ہوں, چاہے وہ سڑکوں کا جال ہو. نواز شریف کی طرح شہباز شریف صاحب بھی اسی سفر کے اوپر گامزن ہیں. اور آپ کی بہن مریم نواز شریف جس طرح سے پنجاب کی خدمت کر رہی ہے, تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. گرین بسیں دیکھی ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, سب اٹھا کے بتائیں ہاتھ. اگر مریم نواز شریف جیسی کشمیر میں گرین بسیں چاہیے تو پھر کشمیری ووٹ کس کو دیں گے؟ شیر کو دیں گے. اور اگر مریم نواز شریف نے جس طرح پنجاب میں کسان کارڈ کسانوں کی خود مختاری کے لیے ان کو دیا ہے, تو پھر کشمیر کے لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ شیر کو ووٹ دیں گے. اور اگر مریم نواز شریف جیسے گرین ٹریکٹر جو نواز شریف نے دیے تھے, اور اب مریم نواز شریف نے 30,000 ٹریکٹر پچھلے 25-30 سال میں جو ٹریکٹر نواز شریف نے دیے تھے وہ سلسلہ ختم, اور اب 2.5 سال میں 30,000 ٹریکٹر مریم نواز شریف نے پنجاب کے کسانوں کو دیا ہے. تو پھر اگر کشمیر میں گرین ٹریکٹر چاہیے تو کشمیری کس کو ووٹ دیں گے؟ شیر کو ووٹ دیں گے. اسی طرح مریم نواز شریف 42,000 کلومیٹر کی سڑکیں, مریم نواز شریف کے مثالی گاؤں, مریم نواز شریف کا صاف پینے کا پانی کا پروجیکٹ, مریم نواز شریف کا پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام اگر کشمیر میں چاہیے تو پھر کشمیری شیر کو ووٹ دیں گے. اگر پنجاب جیسا سیف سٹی چاہیے جو اب تحصیل تک مریم نواز شریف نے جس کا جال بچھا دیا ہے, اور اگر شہباز شریف جیسے دانش سکول چاہیے کشمیر کو, تو پھر کشمیری کس کو ووٹ دیں گے؟ مریم نواز شریف اور شہباز شریف کو ووٹ دیں گے. اس ملک کو ڈیفالٹ سے شہباز شریف نے بچایا. جس طرح یہ ملک 2016, 17, 18, 13 سے لے کر 18 تک معاشی ترقی نواز شریف کی قیادت میں کر رہا تھا, آج وہ 4.5 سال کے اندھیرے مٹائے, ان کا گند صاف کیا, اور اس کے بعد دوبارہ پاکستان کو معاشی طاقت بنایا. تو یہ شہباز شریف صاحب
ने जिस तरह 2.5 साल में मईशत को इस्तेहकाम दिया है, तो फिर कश्मीर की माशी इस्तेहकाम के लिए कश्मीरी किसको वोट देगा? शेर को वोट देगा। अगर आज कश्मीर के नौजवान को लैपटॉप चाहिए, अगर कश्मीर के नौजवान को मरियम नवाज की होनहार स्कॉलरशिप चाहिए, अगर मरियम नवाज शरीफ जैसी आईटी लैब्स चाहिए, एआई लैब चाहिए, तो फिर कश्मीर का नौजवान मुस्लिम लीग नूर और शेर पे ठप्पा लगाएगा। मेरे भाइयों, ये जो मैं आपको काम गिनवा रही हूं मरियम नवाज के और शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के, ये जो काम है ये नारे नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये 2.5 साल में आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ ने काम करके पंजाब की आवाम को तोहफा दिया है। और फिर आपके पास सियासत करने, झूठे नारे लगाने, कश्मीरी आवाम सियासी बसीरत रखती है। कश्मीरी आवाम को बेवकूफ ना समझो। कश्मीरी आवाम आपसे ये सवाल करती है कि क्या करके आए हो अपने सूबे में, और बताओ कि कहूटा से लेकर फॉरवर्ड कहूटा तक अगर नवाज शरीफ के कामों की निशानियां मिटा दी जाएं, तो कश्मीर में बताए कोई कि किसी और जमात ने कोई प्रोजेक्ट लगाया हो। चैलेंज करती हूं मैं। इसलिए मेरे भाइयों, अब ये नारों का वक्त नहीं है, ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का वक्त है। अपने वादों के पीछे वादों की तकमील का वक्त है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था एक जुमले में कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और ये शाहरग पाकिस्तान से अलग नहीं की जा सकती। और आपने देखा होगा जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने, जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उस बुज़दिल दुश्मन के सामने मार्का हक लड़ा और बुनियानुल मरसूस लड़ा, तो अब भारत कश्मीर की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हम खराजे तहसीन पेश करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को, कि जिस जुर्रत के साथ पाकिस्तान की आवाम के आवाज के साथ आवाज मिलाकर मार्का हक लड़ाए। हम सब अफवाज पाकिस्तान को, शहीदों को, गाजियों को और बहादुर फौजियों को सलाम पेश करते हैं। और पाकिस्तान को, कश्मीर को और कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और इसी तरह मेरे भाइयों, जैसे मैंने आपको कहा कि जब मियां नवाज शरीफ को तौफीक मिली बतौर वजीर आजम, उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के साथ कश्मीर की तरक्की की। इसी तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 100 बिलियन के मंसूबे इस वक्त कश्मीर में फंड देकर इंप्लीमेंट हो रहे हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सड़कों का जाल हो। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ साहब भी उसी सफर के ऊपर गामजन हैं। और आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ जिस तरह से पंजाब की खिदमत कर रही है, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती।